السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا آن لائن لیکچر آف اسلامک اسٹڈیز فرام سیپینٹ ہال اسکول سسٹم. 9th کلاس کے تمام طلباء کو اسلامیات کے اس آن لائن لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں. محمد فیض رسول فیض ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے. بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے موضوعاتی مطالعہ نمبر 2 کا کویشچن نمبر 2. لانگ کویشچن ہے, آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹیکسٹ بک پر آپ کا پیج نمبر ہے 61. موضوعاتی مطالعہ نمبر 2 کا عنوان آپ کے سامنے موجود. عنوان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت. آئیے شروع کرتے ہیں کہ سوال نمبر 2 کیا ہے. تو بیٹا آپ کا آج کا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے. بہت ہی اہم سوال ہے اور بورڈ کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ اکثر بورڈ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے جو بورڈ کی ایگزامینیشن اس میں اس پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ سوال ہے. تو آئیے جواب دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت و اہمیت کی تفصیل درج ذیل ہے. سب سے پہلی ہیڈنگ بیٹا اطاعت کا لغوی معنی. اطاعت کا لغوی معنی تابعداری, فرما برداری اور حکم کی تعمیل ہے. یہ تو تھا لغوی مطلب. اطاعت کا اصطلاحی معنی کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اصطلاح میں اطاعت سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات یعنی آپ نے جو حکم دیے ہیں ہمیں اور فرامین جو آپ نے فرمان جاری کیے ہیں ہمارے لیے اس پر عمل کرنا ہے اور عمل کر کے بہترین ثواب حاصل کرنا اور اپنی آخرت عاقبت اور اخروی زندگی بہتر بنانا ہے. قرآن مجید میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے, عربک ورڈنگ آپ دیکھیے انورٹڈ کاماز میں سیکنڈ لاسٹ لائن میں, من یطع الرسول فقط اطاع اللہ. سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے. ترجمہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو کیا پتہ چلا, یعنی اللہ کی اطاعت جو ہے وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے. آگے بڑھتے ہیں بیٹا. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت و اہمیت. بہت اہم پیراگراف ہے, اس کو آپ نے بہت غور سے سننا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, لکھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا ہر حکم اور ہر ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائی, یہاں تک کہ اپنی آخری کتاب قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے صرف احکامات صادر فرمائے یعنی نازل فرمائے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کیا کیا کہ ان احکامات کو پریکٹیکلی مکمل ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ہمیں ہر اچھے کام کا سلیقہ سکھایا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. اور حقیقت یہ ہے بچوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے. تو بیٹا اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ہم سے بات نہیں کی. رائٹ, اللہ تعالیٰ نے جب بھی ہم سے بات کی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کی ہے. تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہمیں جب اللہ کو منانا ہو, اللہ سے معافی مانگنی ہو, اللہ سے استغفار کرنا ہو تو کس کے ذریعے سے ہم معافی مانگیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے کہ یا اللہ تجھے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تو ہمیں معافی عطا فرما، ہمیں اپنی اطاعت کے لیے چن لے، یا اللہ تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی ہیڈنگ کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قرآن کی روشنی میں، یعنی قرآن کیا کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں۔ تو پہلی ہیڈنگ ہے، اس ہیڈنگ کی سب ہیڈنگ ہے تکمیل ایمان۔ تکمیل ایمان کا مطلب ہوتا ہے بچوں ایمان کو مکمل کرنا، ٹھیک ہے، یعنی مکمل ایمان، ایمان کی تکمیل، ایمان کو مکمل کرنا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے بیٹا یہ ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ آپ سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 1 میں یہ پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 1 ہے، اس میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ انورٹڈ کاماز میں اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب؟ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو جو بھی ایمان رکھتا ہوگا تو اس کے ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوگا، ان کی فرمانبرداری کرتا ہوگا، ان کے حکم کو مانتا ہوگا۔ یہ مکمل ایمان کی علامت ہے۔ لیٹس موو آن نیکسٹ پیج۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اعمال صالحہ کی حفاظت۔ صالح اعمال بچوں وہ ہوتے ہیں، صالح مینز نیک اچھے اعمال، بھلے اعمال، خوبصورت اعمال، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے نیک اعمال کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھیے۔ ہمیں نیک اعمال کا اجر و ثواب بچوں اس وقت ملے گا جب ہم نے انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں سر انجام دیا ہوگا۔ کیسے؟ یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل بہت نیک ہے، ٹھیک ہے، تو اب نیک وہ تب شمار ہوگا کہ اگر وہ نفع مند ہے، لوگوں کے لیے بھی نفع مند ہے، آپ کے لیے بھی نفع مند ہے، اور آپ نے وہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے اگر وہ نیک عمل کیا ہے تو پھر تو ٹھیک، لیکن اگر وہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر وہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ نیک عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، دونوں لفظ آئے ہیں، ولا تبطلوا اعمالکم، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر ہے 33۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو بھی عمل کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم اپنے اعمال ضائع کر بیٹھو گے، ٹھیک ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بچوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ساتھ۔ دیکھیں جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرماتا ہے۔ ذرا دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام اور اکرام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء کاملین اس سے مراد ہیں۔ تو اگر دیکھیں نا انسان اچھے عمل کرے تو اس کو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ رکھا جائے تو پھر دیکھیں نا کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ دیکھیں آج میں کبھی کبھی اس چیز کی مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ ایک جگہ جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک بات کرتے ہیں کہ وہ پرسنالٹی، وہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو اعلیٰ عہدے پر، یعنی ایک مثال دے دیتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح، فرض کریں قائد اعظم محمد علی جناح، سب ان سے محبت کرتے ہیں، تو اگر یہ کہا جائے کہ قائد اعظم صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہے اور اس میں قائد اعظم صاحب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قائد اعظم صاحب کے ساتھ والی سیٹ پر آپ بیٹھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ اعزاز کا باعث ہوگا۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر آپ اچھے عمل کریں، سچ بولیں، صبر کریں، شکر کریں، اللہ کی عبادت کریں،
اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں، تو ناپ تول میں کمی مت کریں، کسی کو دھوکہ مت دیں. تو جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کا ساتھ کس کے ساتھ ہوگا؟ یعنی چونکہ آپ نے یہ سب کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانا ہے. تو جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانتے ہیں تو پھر آپ کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ ان سچے لوگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اولیاء کاملین کے ساتھ. تو دیکھیں نا، اگر آپ ان کے ساتھ ہوں گے، اللہ ان کا ساتھ آپ کو قیامت کے دن نصیب فرمائے گا، تو آپ کتنے خوش قسمت ہوں گے. تو یہ کب ملے گا؟ جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا نتیجہ. بیٹا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا نتیجہ، رزلٹ، دوزخ کا ایندھن بننا ہے. کیونکہ جہنم میں پڑے ہوئے لوگ کہیں گے اس وقت جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا نا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا ہوگا، تو وہ کیا کہیں گے؟ یقولون یا لیتنا. بچوں، یہ جو یا لیتنا کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے کاش، اے کاش، ہائے کاش ہم نے ایسا کیا ہوتا. ٹھیک ہے، تو یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 66 ہے. 66 آیت نمبر میں یہ بیان کیا گیا. ترجمہ دیکھیں انورٹڈ کاماز میں، کہ وہ کہیں گے، کون؟ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی. لیکن بچوں اس وقت تو ٹائم گزر چکا ہوگا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں بیٹا. نیکسٹ ہیڈنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم ماننا. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ دیکھیں انورٹڈ کاماز میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہ مان لیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے خوشی سے تسلیم بھی کریں. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے. بیٹا اس آیت سے ایک بات ذرا غور سے سمجھیے گا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم ماننا ہے. کیا کرنا ہے؟ یعنی آپ کو اپنا حاکم ماننا ہے. ہم محکوم ہیں، ہم آپ کا حکم ماننے والوں میں ہیں. ہم تو آپ پر، آپ کے قدموں کی خاک پر ہماری جان بھی قربان ہو جائے تو ہمارے لیے یہ اعزاز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر یہ ساری کائنات بنی ہے. اوکے بیٹا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی قسم اٹھا دی. فرمایا کہ یہ لوگ، یہ جو لوگ ہیں، یعنی سب لوگ یہاں مخاطب ہیں، لیکن بالخصوص اس وقت وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو نہیں مانتے تھے، ان کے لیے کہا کہ تب تک کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فیصلوں میں حاکم نہ مان لے. ٹھیک ہے، اور ان فیصلوں کو سچے دل سے تسلیم بھی کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں فرماتے تھے. ٹھیک ہے جی، اور جو بھی آپ نے فیصلے فرمائے ہیں، کیونکہ قرآن مجید تو ہمیشہ کے لیے رہے گا نا، تو جو بھی آپ نے فیصلے فرمائے ہیں آپ کی حدیث سے اور قرآن مجید سے جو چیزیں آپ سے ثابت ہیں وہ قیامت تک کے لیے قابل عمل ہیں. ٹھیک ہے، ان میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں بیٹا. نیکسٹ ہیڈنگ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت. تعلیمات قرآن کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام ایمان کی جان ہے اور انسانیت کی روح ہے. ٹھیک ہے بیٹا، جس طرح عقیدہ توحید کے ذریعے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. دیکھیں کلمہ ہے نا، کلمہ، تو اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کہنے سے آپ مسلمان نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا. مسلمان آپ تب ہوں گے جب آپ پڑھیں گے محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے، اب لا الہ الا اللہ تو عیسائی بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ تو پرانے انبیاء جتنے گزرے ہیں ان کی ساری امتیں پڑھتی ہیں، لیکن
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ نہیں مانتے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. یعنی وہ کچھ اور تو ہو سکتے ہیں، عیسائی ہو سکتے ہیں، یہودی ہو سکتے ہیں، نصرانی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. تو مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی پورا کلمہ جو ہے وہ ضروری ہے. یعنی عقیدہ توحید بھی ضروری ہے اور عقیدہ رسالت بھی ضروری ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت، امپورٹنس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، آپ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے، اور یہی تقاضائے ایمان ہے. آگے بڑھتے ہیں بیٹا. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات، فوائد دیکھیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کیا ہیں، فوائد کیا ہے. تو اس کی سب ہیڈنگز میں پہلی ہیڈنگ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث رحمت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورۃ النور کی آیت نمبر 56 ہے، اور اس کا ترجمہ انورٹڈ کاماز میں آپ دیکھیے. اور نماز صحیح ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اطاعت کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے آپ پر کھول دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کتنی بڑی رحمت ہے کہ جیسے ہی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجر جنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے مگر جس نے انکار کیا. اب صحابہ کرام نے بیٹا یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ اس انکار کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی کس نے انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا ہے اور وہ جنت سے روک دیا جائے گا. بقول حفیظ جلندری، کیا خوبصورت شعر لکھا آپ نے. آپ لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جس میں کویشچن نمبر 2 ہم نے ڈسکس کیا. موضوعاتی مطالعہ نمبر 2 کا کویشچن نمبر 2 ہم نے آج مکمل کیا ہے. آئیے چلتے ہیں ہوم ورک ڈائری کی طرف. موضوعاتی مطالعہ نمبر 2 کا سوال نمبر 2 آپ نے مکمل لکھنا ہے. بیٹا آپ کے پاس 5 دن ہیں، اس میں کوئی لیم ایکسکیوزز نہیں چلیں گے کیونکہ 5 دن آپ کے پاس موجود ہیں. آپ اس کو پارٹیشن میں 2 ہیڈنگز کر کے بھی لکھیں تو 5 دنوں میں آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن لکھنا مسٹ ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے. ٹھیک ہے. اور موضوعاتی مطالعہ نمبر 2 کا سوال نمبر 2 آپ نے مکمل یاد بھی کرنا ہے. اکارڈنگ ٹو بورڈ پوائنٹ آف ویو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو کمپلیٹ اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. آپ اس لیکچر کو یوٹیوب FRF آفیشیل چینل پر بھی سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.